ایک بادشاہ اپنی جوان بیٹی کی شادی کو لے کر بہت فکر مند رہتا تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے عبادت گزار انسان کو تلاش کر کے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے اپنی فوج کو جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا، چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے نہ دینا جب تک میں نہ آؤں۔ عین اسی وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا، کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے، وہاں مسجد کا قیمتی سامان چرایا جائے۔ چور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر مسجد کو باہر سے تالا لگا دیا اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ فوجی دستوں نے وزیر کو خبر دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار آیا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا ہے۔ اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کھولی جائے گی، تب پتہ چلے گا کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ جو کوئی اندر موجود ہے اس نیک شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ آج تو پکڑا گیا اور جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ جو ہی سلام پھیرتا فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ اب کی بار جو ہی چور نے سلام پھیرا، فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کی نیت سے لے کر چل دیے اور اس چور کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کر کے ہم لے کر آئے ہیں۔ رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا۔ چور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں؟ کیا تمہیں منظور ہے؟ چور ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، عالی جاں، یہ کرم نوازی کس وجہ سے ہے؟ بادشاہ نے کہا، تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، صبح ہونے پر باہر آئے۔ چور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز ادا کی اور بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ وہیں نادام ہو کر کھڑے کھڑے توبہ کی اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو سچا پکا عبادت گزار بنا دے، آمین۔